الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف موضوع پر عنوان پر بات کرنے کی توفیق دی۔ آج کا عنوان توبہ کے بارے میں ہے۔ توبہ کا لغوی معنی رجوع کرنا، لوٹنا ہے، اور اصطلاح کے اندر کہ گناہ سے باز آنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانا، یہ ہے توبہ۔ توبہ سے لوٹنا، گناہ سے لوٹنا اس کو کہتے ہیں۔ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے، گناہ کو بالکل چھوڑے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کے بعد اس پر ندامت ہو، اس گناہ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشان حال ہو کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے یہ عزم کرے کہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرائط ہیں۔ اگر بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ معصیت ہو، بندے نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اور اگر بندے نے کسی آدمی کے حق مارا ہے تو پھر اس کے لیے 3 شرائط تو یہی ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بری الذمہ کرے۔ اگر کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کی جائیداد دبائی ہے، یا کسی کے ساتھ کسی آبروریزی کی ہے، تو اس سے معافی مانگے اور پھر اس سے توبہ طائب ہو جائے۔ اور احادیث کے اندر بہت بڑا ذخیرہ ہے توبہ کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار توبہ کرتا ہوں۔ اور اس آیت کے اندر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرنا۔ تو آج ہم بھی یہ ارادہ کریں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اگر گناہ ہو جائے، گناہ چاہے صغیرہ ہے کبیرہ ہے، مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے اور اس کے بعد ڈٹ کر رہے، ڈٹ کر اس پر ڈٹا رہے۔ نہیں، جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے دھوئے، معافی مانگے اور توبہ کرے۔ توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی گناہ ہو جائے فوراً وضو کرے، اچھی طرح 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے دھوئے، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے انشاءاللہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں۔ تو انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔